يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف حدیثی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1354. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 آدمی سفر میں نکلے ان میں سے ایک امامت کروائے. حضرت نافع فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو سلمہ سے عرض کی آپ ہمارے امیر ہیں. ایک اور حدیث ہے 1355. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضرت ابو طالب کا ذکر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے قیامت کے دن ان کو میری شفاعت نفع دے، ان کو جہنم کے ایک کونے میں ڈال دیا جائے اور آگ ان کے ٹخنوں تک پہنچے گی جس سے ان کا دماغ ابلے گا. ایک اور حدیث 1356. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب کا درجہ رکھتا ہے. ایک اور حدیث ہے 1357. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اچھا خواب نبوت کے 45ویں حصہ ہے. حضرت یزید فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کنکریوں کی تعداد کے مطابق خواب آئیں تو میں سچ شمار کروں گا. ایک اور حدیث ہے 1358. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خواب اچھا دیکھے تو یہ اللہ کی جانب سے ہے، اس پہ اللہ کی تعریف کرے. جب اس کے علاوہ ناپسند خواب دیکھے یہ شیطان کی طرف سے، اس کے شر سے اللہ سے پناہ مانگے، کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے، بے شک یہ نقصان دہ نہیں ہوگا. ایک اور حدیث ہے 1359. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ سلام بھیجتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کس طرح بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد آل آخر تک. ایک اور حدیث ہے 1360. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ رات کو جنبی ہو گئے، انہوں نے میں نے سونے کا ارادہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا وضو کرنے کا پھر سو جانے کا. ایک اور حدیث ہے 1362. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے. سورہ مومنون 104. ان کو آگ بھون ڈالے گی، ان کے دونوں ہونٹ اوپر والا سر کے وسط تک پہنچ جائے گا، دوسرا لٹک کے اس کے ناف تک چلا جائے گا. اور حدیث ہے 1363. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پہ ترجیح فوقیت نہ دو. ایک اور حدیث ہے 1364. ایک آدمی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. فرمائے مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث بیان کرتا ہے اور تو کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری آنکھ نے دیکھا اور میرے دونوں کانوں نے سنا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے نہ فروخت کرو بلکہ برابر کسی غائب شے کو اندازن نہ فروخت کرو. ایک اور حدیث ہے 1365. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم والے وہ رہنے والے ہیں جہاں کیونکہ ان کو موت نہ ہی آئے گی نہ وہ زندہ ہوتا ہے، لیکن لوگ یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ ان کو ان کے گناہوں کے مطابق پہنچے گی یا ان کی غلطیوں کے مطابق. اسی طرح حضرت ابو
نذرہ فرماتے ہیں وہ مر جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ کوئلہ ہو جائیں گے تو ان کے متعلق شفاعت کا اذان ہوگا، ان کو دائر پر لایا جائے گا، ان کو جنت کی نہر میں ڈالا جائے گا، اہل جنت کو کہا جائے گا ان پہ ڈالو، ان کا گوشت آئے گا جس طرح دانہ جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ اگتا ہے۔ قوم میں سے ایک آدمی نے کہا گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیہات میں رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1366، حضرت ابو نضرہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیع صرف کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا نقد جائز ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے آپ سے پوچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیع صرف کے متعلق پوچھا ہے، تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے کہا کیا اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ فرمائیں؟ بہرحال ہم آپ کو لکھ کے بھیجیں گے تو وہ تمہیں اس کا فتویٰ نہ دیں گے۔ اللہ کی قسم بعض نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجورے لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا، فرمایا معلوم ہوتا ہے یہ کھجوریں ہمارے ملک کی نہیں ہیں، اور عرض کی اس سال کی کھجوروں میں کوئی شے تھی، میں نے لیا باعث کا اضافہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اضافہ کیا، سودی کاروبار کیا، جب تیری کھجوروں میں سود ہو تو میں اس کی قریب ہرگز نہیں جاؤں گا، اس کو فروخت کر پھر اس کے ساتھ وہی کھجوریں خرید۔ ایک اور حدیث ہے 1368، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں لپٹ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1369، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری اس کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں مجھ پہ ایمان لایا، پھر خوشخبری، پھر خوشخبری، پھر خوشخبری جو مجھ پہ ایمان لایا جس نے مجھے نہیں دیکھا۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یہ خوشخبری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے، اس کی مسافت 100 سال کی ہے، اہل جنت کے کپڑے اس سے نکالے جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 1370، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ سے عرض کی کل محل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ کا پانی ہے، وہ تل ہپھٹ کی طرح ہوگا، جب وہ اس کے قریب لایا جائے گا تو منہ کی کھال گر جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے 1371، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تم کو مجنون کہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1372، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوہے کا گرز پہاڑ پہ مارا جائے یعنی جہنم کا کہ لوہے کا گرز تو ساری کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھر ایسے ہی ہو جائے جس طرح پہلے تھی۔ ایک اور حدیث ہے 1373، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر ایسی بند چٹان میں کوئی عمل کرنے والا جس کا نہ کوئی دروازہ ہو نہ روشندان ہو، اس کا عمل لوگوں کو معلوم ہو جائے جو بھی کرتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1374، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حرف جو قرآن میں ہے اس میں قنوت کا ذکر ہے، اس سے مراد اطاعت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1375، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تمہارے رب نے فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے بلند کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا ذکر کیا جائے گا تیرے ذکر بھی میرے ساتھ کیا جائے گا۔ ایک اور ہے حدیث 1376، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم سے ایک ڈول بھی پیپ کا دنیا میں بہا دیا جائے ساری دنیا میں اس کی بدبو پھیل جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے 1377، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مٹی انسان کی ہر شے کھائے گی مگر اس کی ریڑھ کی ہڈی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائے کے دانے کے برابر جس سے لوگ اگنے کی طرح پیدا ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے 1378۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل جہنم کی ایک وادی ہے، کافر میں اس کو ڈالا جائے گا اس کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے، اور فرمایا سعود جہنم میں ایک پہاڑ ہے، اس میں 70 سال تک چڑھتا رہے گا، پھر اسے گرا دیا جائے گا، اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1379۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ رہنے والے نیک کاموں کو کثرت سے کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ایک اور حدیث ہے 1380۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن کافر کے لیے 50,000 سال کی مقدار مقرر کیا جائے گا۔ یہ اسے معلوم ہوگا کہ اس نے دنیا میں اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہی نہیں۔ کافر جہنم کو دیکھے گا، خیال کرے گا وہ جہنم میں 40 سال کی مسافت سے پڑا ہوا ہے۔ اور حدیث ہے 1381۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی جنت میں 70 سال چلنے کی مقدار ٹیک لگانے کر رکھے گا، وہ پہلو نہیں بدلے گا۔ پھر ایک عورت آئے گی، وہ اس کے کندھے پہ مارے گی، وہ اپنا چہرہ اس کے رخسار میں دیکھے گا، وہ شیشے کی سے بھی زیادہ صاف ہوگی، اور ایک ادنا موتی اس پہ نچوڑا جائے گا جس کے ساتھ مشرق سے لے کے مغرب تک روشن ہو گئی ہوگی۔ وہ اس کو سلام کرے گی، وہ اس کے سلام کا جواب دے گا، وہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں مزید ہوں، اس پہ 70 کپڑے ہوں گے، ادنا کپڑا طوبہ کے نعمان کی طرح ہوگا۔ وہ اپنی آنکھ سے اس کو دیکھے گا یہاں تک کہ اس کے کپڑے کے باہر سے اس کی ونڈلی کا مغز دیکھے گا، اس پہ تاج ہوگا، اس کے تاج پہ موتی ہوگا جو ادنا سا ہوگا، اس کے ساتھ مشرق و مغرب روشن ہو جائیں گے اگر دنیا میں ڈالا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 1382۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردیاں مومن کا موسم بہار ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1383۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں کافر کے بیٹھنے کی جگہ 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، اس کی ہر داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اس کی ران ورکان پہاڑ کے برابر ہوگی، اس کی کھال گوشت اور ہڈیوں کے علاوہ 40 گز ہوں گے۔ اور حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم کا ایک لوہا زمین میں رکھ دیا جائے تو انسان اور جن مل جمع ہو جائیں اس کو زمین سے ہلا نہیں سکیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 1385۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی دیواریں 4 ہوں گی جس میں سے ہر دیوار کے درمیان 40 سال کی مسافت ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 1386۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہ کتنی زیادہ مقدار ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات کی قسم جس کی قبض قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن پہ یہ دن اتنا مختصر ہوگا یہاں تک کہ فرض نماز سے بھی زیادہ مختصر ہوگا جو وہ دنیا میں پڑھتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1387۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور ضرور اللہ کا ذکر کرے گی ایک قوم دنیا میں اپنے بستروں پہ ہوگی، اللہ عز و جل اس کو داخل کرے گا جنت کے اعلیٰ درجات میں۔ اور حدیث ہے 1388۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا کافر کو اس کی عمل کی وجہ سے پہچانا جائے گا، وہ انکار کرے گا اور جھگڑا کرے گا، اس کو کہا جائے گا تیرے سارے پڑوسی تجھ پہ گواہی دیتے ہیں
اس کے متعلق کہے گا یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس کو کہا جائے گا تیرے اہل خانہ تیرے رشتہ دار کہتے ہیں, وہ کہے گا یہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کو کہا جائے گا قسم اٹھاؤ, قسم اٹھائیں گے, پھر اللہ عز و جل ان کو گونگا کر دے گا, ان کی زبانیں گونگی رہیں گی, پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک اور حدیث ہے 1389. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب مجھے کوئی شے سکھائیں اس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں, تجھ سے دعا کروں. اللہ عز و جل نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو. موسیٰ نے عرض کی اے اللہ یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں. اللہ عز و جل نے فرمایا موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو ہی اللہ ہے, میں چاہتا ہوں مجھے کوئی خاص شے کے ساتھ خاص کر. اللہ عز و جل نے فرمایا موسیٰ کے 7 آسمان اور اس کے رہنے والے میرے علاوہ اور 7 زمین ایک پڑھنے میں ہو لا الہ الا اللہ, دوسرے پڑھنے میں ہو تو لا الہ الا اللہ والا پڑھ لا بھاری ہوگا. اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے, اس ویڈیو کو لائک کیجئے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.